بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گھر جس کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا لشکر آیا، ہاتھیوں کے عظیم لشکر کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ گھر جس کی حفاظت دنیا کی تخلیق سے ہی کی جا رہی ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ مقدس گھر خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کون ایسا بدبخت ہوگا جس کے ہاتھ سے خانہ کعبہ تباہ ہوگا؟ کیونکہ خانہ کعبہ کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ ناظرین، اقوام عالم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم شریف بہت سے سانحات سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ طوفان نوح کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی بنیادیں بھی غرق آب ہو گئیں۔ پانی کے ریلے نے خانہ کعبہ کی جگہ ریت اور مٹی اکٹھی کر دی۔ ریت اور مٹی کا یہی انبار بعد میں ایک ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں مرجع عوام بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ اس ٹیلے پر آ کر دعا کرتے۔ حج کے لیے بھی لوگ اس ٹیلے پر آتے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ تک جاری رہا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کئی دفعہ بارشوں کے پانی اور سیلابی ریلوں کی زد میں آیا۔ یہاں تک بھی ہوا کہ کعبے کا چوتھا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ حجاج بن یوسف کی فوج نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کر دی۔ حضرت عبدالزبیر رضی اللہ عنہ کو یہاں محاصرے میں شہید کیا گیا۔ بحرین سے کرامتہ آئے اور حجر اسود نکال کر لے گئے۔ 20 سال سے زائد عرصے تک کعبہ کا طواف حجر اسود کے بغیر ہوا۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ اموی جرنیل حسین بن نمیر نے کوہ ابو قبیس اور کوہ کیکان پر منجکین نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ سنگ باری اتنی شدید تھی کہ کوئی شخص طواف نہ کر سکا۔ اس حملے میں خانہ کعبہ کی چھت اور پردے بھی جل گئے، لیکن ان سب واقعات کے باوجود کعبہ موجود رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے آقا دو جہاں پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائی جن کا ادراک ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے پیارے آقا دو جہاں نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کہی جاتی ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کا آگاہ کر دیا۔ محدثین اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا قصہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتا دیں۔ خانہ کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل صورت ایسی ہوگی، ایک چھوٹی چھوٹی پنڈیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں الفحج کا لفظ ہے، اور فحج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلتے یا چلتے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات اور شخصیات، اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے۔
اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن اور ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلا دے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لو عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاز سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں پہلے سے رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئی، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دلجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوا۔ صرف 20ویں تا 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھا لیا گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک و اعمال، جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔